إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں اور ہر قسم کی رحمت اور درود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ہو. میرے بھائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان، یہ سارے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، ایک جسم کی طرح ہیں. اگر جسم میں سے کسی حصے میں تکلیف ہوتی ہے تو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے. مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں، جسم کے کسی حصے میں بھی تکلیف ہو جائے تو سارا کا سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے. امت مسلمان اور مسلمان سب سے بڑا سرمایہ جو ہمارے پاس ہے وہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں. اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کوئی نعمتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی کوئی نعمتیں کی ہیں تو سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دین اسلام عطا فرمایا ہے. اور یہ دین اسلام عطا فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی دی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کرنی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری بھی دی ہے کہ دین اسلام کی حفاظت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم. اگر اللہ تعالیٰ کے دین کی مدد کرتے رہیں گے، اللہ تعالیٰ کے دین کو پھیلاتے رہیں گے، دین پہ عمل کرتے رہیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائے گا. میرے بھائی، اللہ تعالیٰ نے اپنے قرآن مجید میں جو ہمیں بیان فرمایا ہے، بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی نبی بھیجے ہیں ان تمام نبیوں میں چند نبیوں کو اولی العزم اور بڑے نبی قرار دیا گیا، جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں،
اور ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی نبی بھیجے ہیں سوائے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں ہیں۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ قوم جو کہ بنیادی طور پہ فلسطین کے علاقے میں آباد تھی، شروع سے اس علاقے میں، یاد رکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بنیادی شہر یہ فلسطین کا علاقہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے ہجرت کر کے مکہ مکرمہ میں اسماعیل علیہ السلام اور اس کی والدہ کو چھوڑ کے آئے تھے، اور بنیادی شہر جس میں آباد تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ اس کا نام فلسطین ہے۔ فلسطین میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام۔ پھر یوسف علیہ السلام کو بچپن میں بھائیوں نے ایک کنویں میں ڈالا اور وہاں سے قافلے نے نکال کے مصر میں جا کے بیچ دیا۔ مصر اور فلسطین آپس میں سرحدیں ملتی ہیں، اور سرحد کے دوسری سائڈ پہ مصر کا علاقہ ہے، تو مصر میں جا کے بیچ دیا۔ مصر کے اندر حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عزت عطا فرمائی، اور ایک وقت آیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کے اس وزیر خزانہ اور پھر آخر میں جا کے یوسف علیہ السلام ہی مصر کے بادشاہ بنتے ہیں، تو اپنے سارے بھائیوں کو اور والد کو اور اپنی پوری قوم بنی اسرائیل کو مصر میں بلا دیتے ہیں۔ پھر مصر میں یہ قوم آباد ہوتی ہے، اور آباد ہوتے ہوتے بڑا عرصہ گزر جاتا ہے کہ آخر میں حکومتیں بدلتی اس فرعون کی حکومت آ جاتی ہے، کہ جس فرعون کے دور میں پھر اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی اور اس قوم کو وہاں سے نکال کے واپس فلسطین کی طرف لایا گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات دی اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے معجزے کے طور پہ دریائے قلزم جو ہے اس نے اپنا راستہ بنا دیا، اور نجات پا کے یہ صحرائے سینا میں آ کے آباد ہو گئے۔ یہ صحرائے سینا وہی جگہ ہیں جو آج کل جس میں غزہ کی پٹی اور غزہ کا شہر پایا جاتا ہے، اس جگہ پہ آ کے یہ قوم خیمہ زن ہو جاتی، یہ قوم جو ہے آباد ہوتی ہے، اور آگے فلسطین جہاں بیت المقدس ہے وہ آگے فاصلے پر ہے، وہاں پہ یہ نہیں جاتے ہیں۔ 40 سال تک وہاں رہنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام جو ہے یہیں پہ انتقال فرما جاتے ہیں۔ پھر حضرت یوشع بن نون کے دور میں جو اگلے پیغمبر آئے اس دور میں جا کے یہ قوم فاتح بن کے بیت المقدس میں اپنے شہر میں آباد ہوتی ہے، اپنے ہی علاقے میں۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہتے ہیں اور قوم کے مختلف حالات بدلتے رہتے ہیں۔ حالات بدلتے بدلتے یاد رکھ لیں، ایک چیز ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے جن انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ جاری کیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو اصل دین کا رشتہ، اصل جو ہے وہ خون کے رشتے سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ کو محبوب ہے، کہ اس کا مذہب کیا ہے، اس کا دین کیا ہے، یہ ہے اصل تعلق جس کی بنیاد پہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پہچان ہونی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سامنے آنکھوں کے سامنے غرق ہو رہے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے اللہ تیرا وعدہ تھا کہ تیرے گھرانے کو نجات دوں گا، تو ان ابنی من اہلی، اے اللہ میرا بیٹا ہے جو غرق ہو رہا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ انہ لیس من اہلی، کہ اے
نوح جو اصلی تیرا خاندان ہے وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں. یہ بیٹا مسلمان نہیں ہوا ہے تو تیرے یہ اصلی اس خاندان میں سے نہیں ہے. تو اصل رشتہ دین اسلام کا چلتا ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اس میں کوئی شک نہیں کہ شناخت بنی اسرائیل کے نام سے ہوئی. اور بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے. اسراء کا معنی ہے بندہ، اور ایل اللہ تعالیٰ کے لیے لفظ بولا جاتا ہے عبرانی یا سریانی زبان میں. تو اسرائیل کا معنی ہے اللہ کا بندہ، اللہ کا بندہ. لہٰذا موجودہ دور میں ایک تنبیہ کے طور پر بتا دوں کہ اسرائیل پہ لعنت بھیجنے سے پہلے یہ سوچ لیا کریں کہ اسرائیل کون ہے. اسرائیل اللہ کا بندہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام اور لقب ہے. بنی اسرائیل جو موجودہ قوم ہے یہ یہود کی طرف نسبت ہے. اگر کوئی برے الفاظ بولنے ہیں تو یہود پر بولیں، اسرائیل یا بنی اسرائیل سے بچ کے رہیں، کیونکہ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا نام تھا. تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ رشتہ اگرچہ قومیت کے نام سے مشہور ہوا لیکن مسلمان وہی تھے. میں اور آپ اسی کی نسبت کرتے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے دین اسلام بھیجا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. جو اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کو دین عطا فرمایا وہ بھی دین اسلام تھا. جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو دین عطا فرمایا وہ بھی دین اسلام تھا. تو دین اسلام کے ماننے والوں نے یہ نہیں ہے کہ یہودیوں نے جا کے بیت المقدس کو فتح کیا، بلکہ دین اسلام مسلمان ماننے والوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد جا کے حضرت یوشع بن نون کے دور میں فلسطین پہ دوبارہ قبضہ کر لیا. یہ بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ وقت کے مسلمان وہی تھے اور وقت کا اسلام جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہی ہے، اور وہی دین اسلام چلتا ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے لے کے آگے چلتا ہوا آیا. اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بنی اسرائیل کی قوم ایک ایسی قوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قوم پہ اتنی نعمتیں کی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ انی فضلتکم علی العالمین، کہ اے بنی اسرائیل کے لوگوں تمام جہانوں پر اس وقت میں اس قوم کو فضیلت دی گئی تھی. اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت اتنی ہے کہ 40 سال اس صحرائے سینا میں بغیر گھروں کے، بغیر کسی کام کھانے پینے کے، بغیر سزا کے طور پہ یہ 40 سال یہاں رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے کھانا اترتا ہے من اور سلوہ کے نام سے. من اور سلوہ جانور گرتا ہے اور خود ہی ذبح ہو کے بھونا ہوا مل رہا ہے، اور درختوں کے اوپر لگا ہوا ایک من جو ہے وہ ایک میٹھا ہے جو صبح درختوں کے اوپر سے جا کے اٹھا کے کھا لیتے ہیں. کوئی کاروبار نہیں ہے، کوئی کام نہیں ہے. 40 سال تک سزا کے دنوں میں من اور سلوہ اترتا ہے، اور جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو جو کپڑے پہنائے جاتے ہیں، بچہ بڑا ہو رہا ہے تو کپڑے بھی بڑے ہو رہے ہیں. نہ ضرورت کپڑوں کی، نہ ضرورت کہیں رہنے کی، کیونکہ ٹھہرتے ہیں تو آسمان سے بادل آ کے سایہ کر رہا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کا انعام اس قوم پہ اس دور میں ہے کہ جس دور میں 40 سال کے لیے اس صحرائے سینا میں یا اس صحرا کے اندر بطور سزا کے رہے. پھر یہ قوم فتح کر کے بیت المقدس میں داخل ہو جاتی ہے، اور آہستہ آہستہ اس قوم کے اندر سرکشی بڑھتی رہتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ انبیاء بھیجتا رہتا ہے، لمبی تاریخ ہے. پھر ایک وقت آتا ہے کہ اس کے اوپر جو ہے وہ طالوت کی حکمرانی آ جاتی ہے، اور طالوت کی حکمرانی کے نتیجے میں وقتل داؤد جالوت کی حکمرانی آ جاتی ہے کہ جالوت ایک ظالم بادشاہ ہے.
پھر مسلمانوں کے اندر، یہودیوں یا بنی اسرائیل نہیں بلکہ دوسرے لفظوں میں مسلمانوں کے اندر، اس وقت کے مسلمانوں کے اندر ایک تحریک جہاد اٹھتی ہے، جس میں یہ بنی اسرائیل مسلمان لوگ جو ہیں یہ اپنے نبی سے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے اس ظالم حکمران سے مقابلہ کرنے کی توفیق دے۔ پھر ان کے اندر جو ہے وہ طالوت کو حکمران بنایا جاتا ہے، اور داؤد علیہ السلام اس فوج میں ایک فوجی ہوتے ہیں۔ تو اس جنگ کے اندر جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے، حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھوں وہ جالوت حکمران مارا جاتا ہے، قتل ہو جاتا ہے، جو بہت بڑا ظالم اور بہت بڑا سمجھا جاتا ہے۔ اس دور کے اندر ان کی کتابوں کے مطابق کوئی گلیل سی تھی جس سے کوئی پتھر مارتے ہیں، انہوں نے اپنی کتابوں میں بنایا ہوا ہے کہ وہ پورا کا پورا لوہے کی زرہ پہنا ہوا تھا، اور داؤد علیہ السلام نے سیدھا پتھر مارا جو کہ اس کی آنکھ میں جا کے لگتا ہے، اور زمین پہ گر کر اسی کی تلوار نکال کے اسی کا گردن کاٹ دی ہے۔ آج بھی ان کے بڑی کوئی میوزیم یا بڑی جگہ پہ جا کے دیکھیں تو وہاں پہ ایک ببر شیر کی طرح بڑا سا ہوتا ہے، اور ایک بچے کے ہاتھ میں اس کا سر پکڑا ہوتا ہے، اور ایک ہاتھ میں گلیل سی بنائی ہوتی ہے۔ یہ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم نے فتح یاب ہو کے اس شہر کو فتح کیا، حالانکہ وقت کے وہ مسلمان تھے، اس کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد حضرت سلیمان آتے ہیں، حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایسی بادشاہت عطا فرمائی کہ قیامت تک آنے والے کسی انسان کو یہ بادشاہت نہیں ملے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں کے علاوہ جنوں پر بھی حکمرانی کرتے تھے، انسانوں اور جنوں کے علاوہ جانوروں کی بھی زبان سمجھتے تھے۔ قرآن مجید کے واقعات میں وہ واقعہ موجود ہے، اشارہ کر دیتا ہوں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام لشکر کے ساتھ جا رہے ہیں تو ایک چونٹی کی آواز، ایک کیڑی اور چونٹی کی آواز پہ جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اس آواز کو سمجھتے ہیں۔ الغرض حضرت سلیمان علیہ السلام کے اس آخری دور میں حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بیت المقدس مسجد تعمیر کرتے ہیں، جس کو وہ اپنی طرف ہیکل سلیمانی کا نام دیتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ تعمیر، یہ وہ تعمیر ابتدائی یا پہلی نہیں ہے، بلکہ پہلے اس سے پہلے بھی حضرت نوح علیہ السلام یا اس سے بھی پہلے دور میں یہاں پہ مسلمانوں کا یہ مسجد تعمیر کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان میں کتنا ٹائم ہے کہ پہلے یہ مسجد بنی اور بعد میں یہ بنی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا 40 سال۔ تو 40 سال سے مراد مسجد حرام کعبہ مکرمہ کی تعمیر جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمائی وہ مراد نہیں ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد اقصی کی تعمیر فرمائی وہ مراد نہیں ہے، یہ پہلے کی ہے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے کعبے کی تعمیر کی تو بنیادیں پہلے سے کھڑی تھی، ان کو اوپر اٹھایا۔ اسی طرح حضرت سلیمان علیہ السلام سے پہلے سے یہ گھر اللہ تعالیٰ کا بنا ہوا تھا، اور یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس گھر کی تعمیر فرمائی، جنات لگے رہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی لاٹھی کے سہارے کھڑے ہو کے نگرانی کرتے رہے، اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح وہیں پہ قبض فرما لی، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے، لیکن لاٹھی کا سہارا اسی طرح کھڑے رہے، اور جنات دن اور رات محنت کر کے بہت بڑی یہ مسجد تعمیر کرائی، جس کو وہ ہیکل سلیمانی کے نام سے کہتے ہیں۔ یہ تعمیر ہوئی، آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کی لاٹھی کو دیمک لگ گئی، دیمک کیڑا لگا،
اور وہ لاٹھی جو ہے وہ گھر کے پوری گر گئی. جب حضرت سلیمان علیہ السلام زمین پہ آ کے جو ہے وہ لگے تو پتہ چلا کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو کب سے اللہ کے پاس جا چکے ہیں. ہیبت اتنی تھی کہ کسی انسان کی جرت نہیں تھی کہ پاس آ کے بول سکے یا پوچھ سکے کہ آپ کیوں اور کیسے کھڑے ہیں. اتنے بڑے بادشاہ تھے. الغرض جب گھر تعمیر ہو گیا اللہ تعالیٰ کا، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کو پیارے ہو گئے. بعد میں پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد مسلمانوں میں لفظ بول رہا ہوں، وقت کے مسلمانوں میں اختلاف ہوتے رہے اور اللہ تعالیٰ مختلف انبیاء کو بھیجتا رہا. ہر دور میں کوئی نہ کوئی نبی مسلمان قوم جس کا اس وقت نام بنی اسرائیل تھا، اس مسلمان قوم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی آتے رہے، یہاں تک کہ آخری نبی اس قوم کے اندر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام سے آئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی مسلمانوں کی طرف بھیجے گئے. وقت کے مسلمان وہی تھے اور وقت کا مسلمان ہونا انہی کو کہا جاتا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تھوڑا ٹائم دیا اور پھر یہی قوم جو مسلمان وقت کے تھے اپنے نبی پہ پورے ایمان نہ لے آئے، بلکہ اپنے نبی کے خلاف روم کے حکمران سے مدد لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی گئی. اس شہادت کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید ہونے سے بچا لیا اور زندہ جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پھر آہستہ آہستہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین 300-400 سال تک جو ہے اسی نام سے اسی طریقے سے چلتا رہا. پھر آخر یہی وہ پہلے وقت کے مسلمان جنہیں یہودی کہا گیا، یہ یہودیوں نے پھر سازش کر کے جو اپنے نبی پہ ایمان نہیں لائے تھے اور کافر ہو گئے، عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہ لائے اور کافر ہو گئے، مسلمان نہ ہوئے، انہوں نے پھر سازش کر کے اپنا لبادہ بدل کے 300 یا 400 سال کے بعد بظاہر مسلمان شو کر کے عیسائیوں کے اندر داخل ہو کر عیسائیوں کے پورے مذہب کو بدل کے رکھ دیا کہ نہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے بیٹے تھے اور مریم علیہ السلام اللہ کی بیوی تھی، یا تین مل کر ایک خدا بنتا ہے. یہ سازش اتنی کامیاب ہوئی کہ آہستہ آہستہ عیسائیت کا دین ہی یہ بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد پھر اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے اندر اپنا آخری نبی بھیجتا ہے. اور یہ آخری نبی اس لڑی سے نہیں بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے آتا ہے، جو کہ مکہ مکرمہ میں آباد تھے، اور یہاں سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اس وقت عیسائی بہت زیادہ تھے، یہودی بھی تھے لیکن تھوڑے تھے. اس وقت تھوڑے تھے یہودی اور عیسائی بھی موجود تھے. عیسائیوں کے ساتھ نرم گوشہ رہ گیا، نرمی رکھی گئی، جبکہ یہودیوں کے ساتھ سختی کی گئی. اور ان کے 3 قبیلے آباد تھے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، اور تینوں قبیلوں کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان کو جلا وطن کر دیا گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلافت میں آ کے یہ جو جگہ جس کا نام بیت المقدس ہے، یہ اس وقت عیسائیوں کے پاس چلتی ہوئی آئی تھی، یہودیوں کے پاس نہیں تھی. یہ یاد رکھ لیں کہ یہودیوں پر مسلمانوں کا ایک بہت بڑا احسان ہے کہ وہ معاہدہ عمری، آج بھی جو معاہدہ موجود ہے اس معاہدے کے اندر مسلمانوں نے نرمی کی اور بیت المقدس میں یہودیوں کے داخلے کی اجازت دے دی. چونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے دور سے پہلے عیسائیوں کی حکمرانی کے دوران یہودی جو کہ مسلمان عیسیٰ علیہ السلام پہ اسلام نہیں لائے تھے ان کا داخلہ منع تھا، پابندی تھی، داخل نہیں ہو سکتے تھے۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو داخلے کی اجازت دی گئی کہ داخل ہو کے آ سکتے ہیں۔ یاد رکھ لیں کہ مسلمان وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے نبی پہ ایمان لانے والے ہیں، چاہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں، چاہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اور جب اللہ تعالیٰ اگلا نبی بھیج دیتا ہے تو اس پہ ایمان لانا لازم ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان لانے والے مسلمان تھے، اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ لانے والے مسلمان ہیں۔ یہ سلسلہ دین، یہ رشتہ دین اور اسلام کا اصل مسلمانوں کا رشتہ ہے، چاہے خاندانی اعتبار سے اس کا تعلق سید خاندان سے ہو، اس کا خاندان بنو ہاشم اور قریش کا ہو، لیکن مسلمان نہ ہوا ہو تو بدترین ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اس امت کا اگر کوئی بڑا فرعون ہے تو وہ ابو جہل ہے۔ ابو جہل کا تعلق قریش کے تھا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہ لے کے آیا۔ ابو لہب کا تعلق بنو ہاشم سے تھا، لیکن مسلمان نہ ہوا تو قیامت تک مذمت جاری رہے گی، تبت یدا ابی لہب و تب۔ اب سمجھ لینا چاہیے کہ جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے، یہ اصل خونی رشتے سے بڑھ کر یہ دین کا رشتہ ہے جو ان کو ایک سلسلے میں جوڑتا ہے۔ خاندانی اعتبار سے، خاندانی طور پہ یہ یہودی بنے، اور یہودی بن کے ہر دور میں سازشیں ہوتی رہی۔ ایک لمبی تاریخ ہے کہ اس تاریخ کو ابھی بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ الغرض جب خلافت عثمانیہ آتی ہے تو خلافت عثمانیہ کے 500 سال کے دور میں، خلافت عثمانیہ کے 500 یا 450 سال کے دور میں یہ فلسطین جو ہے یہ مسلمانوں کے قبضے میں رہا، اور مسلمانوں کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کے قبضے میں رہا، عیسائیوں کے قبضے میں رہا۔ مسلمانوں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کیا، اور پھر صلاح الدین ایوبی کے بعد دوبارہ سے پھر جو ہے انہوں نے اس پہ قبضہ کر لیا، جبکہ یہ حق شروع سے مسلمانوں کا ہے۔ دین وہ ہے دین اسلام جو کہ دین کے رشتے سے چلتا ہے، اور مسلمانوں کا اس پہ حق رہا ہے۔ پھر اس کے بعد صلاح الدین کے بعد جب یہ خلافت عثمانیہ تھی تو عیسائیوں کے دور میں یہ رہا، مسلمانوں کے قبضے میں آیا خلافت عثمانیہ کے دور میں۔ خلاصتاً یہ ہے کہ 1948 میں آج سے تقریباً کچھ 70 سال پہلے کی طرف چلے جائیں، پاکستان 1947 میں بنا ہے۔ 1948 کے وقت آ کے فلسطین کے اندر جو جنگ ہوئی یہودیوں کی اور عرب کی، اس کے نتیجے میں یہاں آ کے یہودیوں کا قبضہ ہوا۔ یہودیوں کے قبضے کے نتیجے میں یہودیوں نے ظلم ڈھائے اور قبضہ کر کے اس میں 3 یا 4 جنگیں ہوئیں 62 کے دور میں یا 68 کے دور میں، ساری کی ساری اس میں جنگیں ہونے کے بعد نتیجتاً 1948 میں جب انہوں نے قبضہ کیا یہودیوں نے یہاں فلسطین میں، تو جتنے بھی کافر ملک ہیں جن میں سر فہرست امریکہ اور برطانیہ ہے، فوری بغیر کسی شرط کے اسرائیل کی حکومت کو تسلیم کر لیا، اور حکومت کو تسلیم کرنے کے بعد اسرائیل کو آفیشل طور پہ امریکہ اور برطانیہ کی طرف سے ساری کی ساری مدد ملنا شروع ہو گئی۔ عرب آپس میں بکھرے ہوئے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے الگ ہیں، یا اندرونی طور پہ ان کے اوپر کہیں نہ کہیں یہودی یا عیسائی اپنی حکمرانی کرتے رہتے ہیں۔ الغرض یہ اس کے بعد کشمکش چلتی رہی، اور ہر سال 2 سال بعد یہودی ظلم کرتے ہیں اور اپنی آبادی بڑھاتے گئے۔ 1970 کے بعد اندر سے ایک تحریک یاسر عرفات کے ہاں اٹھتی ہے، اور اس کا نام تحریک الفتح کے نام سے رکھا جاتا ہے۔ تحریک الفتح اپنی کاروائیاں اسرائیل کے خلاف کرتی ہے۔
بظاہر اس کا یہ ہے کہ تحریک جو ہے یہ یہ جو ہے اسرائیل کے خلاف کام کر رہی ہے اور فلسطینیوں کو اپنا ملک واپس دلانے کے لیے کام کر رہی ہے، اور اس تحریک کی مدد کرتے ہیں سارے کے سارے اسلامی عرب ممالک سوائے ایران کے۔ یہ تحریک الفتح کی مدد کرتے رہتے ہیں۔ 90 کی دہائی یا 80 کی دہائی کے آخر میں اور 90 یا 91 سے آ کے یہ تحریک تسلیم کر لیتی ہے کہ یہ علاقہ دو قوموں کا ہے، جس میں ایک اسرائیل ہے اور ایک فلسطین ہے، تو ایک تیسری تحریک جنم لیتی ہے جس کا نام حماس رکھا گیا۔ اس حماس کی ساری سرپرستی ایران کرتا ہے، اور جب ایران کے کنٹرول میں یہ حماس آ جاتی ہے تو جو جا کے مدد سعودیہ کی طرف سے، قطر کی طرف سے ساری مدد ہوتی ہے وہ الفتح کے ساتھ ہوتی ہے، اور گویا کہ جنگ چھڑ جاتی ہے ایران اور سعودیہ کی، جو کہ فلسطین میں لڑی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ واضح الفاظ میں ساری باتیں بتا رہا ہوں، اور یہ علاقے کی جنگ اپنے مقاصد میں لڑے جا رہے ہیں، اور فلسطین کا مقصد پیچھے رہ جاتا ہے، اور یہودی ان دونوں تنظیموں کو مختلف اوقات میں مختلف مقاصد کے لیے جمع کرتے ہیں۔ 2007 میں آ کے یہ مان لیا جاتا ہے کہ چلے آپس میں اتفاق کر کے جو ہے فلسطین کے اندر حکومت بنائی جاتی ہے، اور حکومت بنا کے الیکشن کرا کے جو ہے وزیر اعظم کرتے ہیں۔ اتفاق یہ ہے کہ حماس کا جو ہے وزیر اعظم جیت جاتا ہے اور بنا لیا جاتا ہے۔ جیسی حماس کی طرف سے اس کا وزیر اعظم بنایا گیا اسماعیل الہانی کو، تو اس وقت کیا ہوا کہ ساری جو مسلمانوں کی طرف سے امداد ہونی تھی الفتح کے ساتھ وہ ہوتی ہے، اور اس فلسطین کی امدادیں کافی کمزور ہو جاتی ہیں، اور الفتح اور حماس کا آپس میں اختلاف ہوتا ہے، اس میں کئی قتل و غارت ہوتے ہیں۔ نتیجتاً حماس کے اس وزیر اعظم کو جو ہے وہ تھوڑی دیر بعد ختم کر دیا جاتا ہے۔ تو حماس کی تحریک ساری کی ساری سمٹنے کے بعد جس علاقے میں زیادہ اس کو جو ہے وہ اختیار ملتا ہے یا زیادہ اس کی جو حمایت ہوتی ہے وہ غزہ کا علاقہ ہے، اور وہاں جا کے حماس اکٹھی ہو جاتی ہے، اور حماس کی پیچھے سرپرستی کرنے والا ایران ہوتا ہے، جو کہ سال کا 12 کروڑ ڈالر یعنی ماہانہ ایک کروڑ ڈالر، جو کہ پاکستانی 300 کروڑ روپے بنتا ہے، تقریباً ہر مہینے کی مدد ایران سے حماس کے لیے جاتی ہے، اور غزہ کے اندر یہ آباد رہتے ہیں۔ اگر میرے بھائی اس خطے کی پرانی ہسٹری یا پرانی تاریخ دیکھ لیں تو اس کے اندر ایسی ایک جنگ موجود ہے دو فرقوں کے درمیان، سنی اور شیعہ۔ یہ ایک ایسی جنگ موجود ہے کہ ایک دوسرے کو ٹارگٹ کر کے مارا گیا۔ لبنان کے اندر حزب اللہ کی تحریک ساری کی ساری جو ہے وہ ایران اور شیعہ کے تحت جو ہے وہ چلتی ہے، اور ایک سنی مسلمان اور علماء کو ٹارگٹ کر کے جو ہے وہ مارا جاتا ہے۔ قاسم سلیمانی جس کو عراق میں جو ہے وہ قتل کیا گیا یا شہید کیا گیا، سب سے بڑا سمجھا جاتا ہے جس نے سنی علماء کو ٹارگٹ کر کے ایک اور کو الگ الگ جو ہے وہ گھروں میں مارا تھا۔ الغرض یہ تحریکیں چلتی رہتی ہیں، اور میرے بھائی کچھ تاریخی حقائق ہیں جس کا ہر مسلمان کے لیے جاننا ضروری ہے اور سمجھنا ضروری ہے۔ یہ جنگ جو کہ شروع میں الفتح اور حماس کے درمیان مقامی لڑائی تھی، بڑی لڑائی ہونے کے بعد الفتح جو ہے وہ فلسطین، بیت المقدس، یروشلم شہر میں آباد ہوتا ہے، اور حماس جا کے اپنا ٹھکانہ غزہ میں بنا لیتے ہیں۔ یہ جو الفتح تحریک ہے یہ اسرائیل کے ساتھ مصالحت کر کے جی ہم دونوں جو ہیں وہ ایک وطن کے رہنے والے ہیں، اور اکٹھے مل کے اس نظریے کے اوپر چلتے چلتے آہستہ آہستہ ان کا نام اتنا نہیں بڑھتا ہے جتنا کہ حماس کا ابھرنا شروع ہو گیا، اور غزہ کی پٹی، غزہ کا علاقہ اتنا ہے کہ جس کی لمبائی 41 کلومیٹر ہے۔ 41 کلومیٹر یہاں سے فیصل آباد جتنا ہے اتنا لمبا ہے، اور چوڑا جو ہے وہ 6 کلومیٹر ہے، اور آگے مصر کے قریب آ کے وہ 12 کلومیٹر ہو جاتا ہے۔
ہے، تو یعنی 12 اور 6 کے درمیان چوڑا ہے، جتنا کہ یہاں سے لے کے تاندلہ منڈی ہے، کوئی 5 یا 6 کلومیٹر تھوڑا سا آگے لگا لیں، اتنا چوڑا ہے، اور لمبا اتنا ہے جتنا کہ فیصل آباد ہے۔ یہ ایک غزہ شہر ہے جس کی آبادی تقریباً کوئی 22 لاکھ کے قریب آبادی ہے۔ اس میں آ کے آباد ہو جاتے ہیں سارے کے سارے اسرائیل سے سمٹ کے، جو حماس کی تحریک ہے وہ یہاں آ کے آتی ہے، اور پھر آہستہ 2007 کے بعد اس علاقے کو ایک بین الاقوامی رپورٹ کے مطابق سمجھ لیں کہ اوپن جیل قرار دیا جاتا ہے، کیونکہ اس کے 2 سائڈیں اسرائیل کے ساتھ لگتی ہیں، ایک سائڈ کی طرف سمندر ہے اور ایک سائڈ جو ہے وہ مصر کی طرف ہے۔ اسرائیل کی دونوں سائڈوں پہ بڑی بڑی باڑ لگا دی جاتی ہے، بڑی بڑی باڑ جو ہے وہ لگائی جاتی ہے، اور اس باڑ کے پورا کا پورا بارڈر ہے، اور جو وہ سمندر کا ایریا ہے اس سائڈ سے کوئی بندہ نہیں آ سکتا ہے، کیونکہ سمندر کے اندر بھی پوری کی پوری جو اسرائیل ہے اس کی فوج موجود ہے۔ مصر جو ہے وہ اپنی اس لڑائی کے بعد 68 کی لڑائی کے بعد اپنا بارڈر پوری طرح جو ہے وہ غزہ کی طرف بند کر دیتا ہے۔ یہ ایک محبوس علاقہ، جیل کا علاقہ سمجھا جاتا ہے، جس میں کوئی چیز بغیر اسرائیل کی حکومت کی اجازت کے بغیر داخل نہیں ہو سکتی، حتیٰ کہ وہ چیزیں جو بنیادی ضرورت ہیں وہ نہیں داخل، سیمنٹ نہیں آ سکتا، سریا نہیں آ سکتا، شیشہ نہیں آ سکتا، ٹماٹر نہیں آ سکتا، ادرک نہیں آ سکتی، الغرض وہ چیزیں، یہ صرف اور صرف گورنمنٹ کی پرمیشن ہوگی، اتنا سریا آئے گا، اتنا سیمنٹ آئے گا۔ وہ اس لیے منع کیا گیا کہ کہیں حماس کے لوگ اپنے ٹھکانوں کو مضبوط نہ بنا لیں۔ اتنی پابندی، گنے چنے 3-4 ہسپتال ہوتے ہیں اور گنے چنے جو ہے وہ باقی چیزیں ہیں، لیکن یہ ایک پورا کا پورا محصور اور بند علاقہ ہے، کوئی بندہ یہاں سے باہر نہیں جا سکتا ہے اسرائیل کی طرف، یا اسرائیل کی طرف جو اس کے راستے داخل ہوتے ہیں سخت پہرے میں ہوتے ہیں۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 7 اکتوبر کے دن صبح کے 7 بجے، 7 اکتوبر جو کہ آج جو ہے وہ میرے بھائی 13 تاریخ ہے، تو 7 تاریخ صبح 7 بجے جو ہے، جبکہ یہ علاقہ جو غزہ کے باہر کا علاقہ ہے، یہاں پہ سارے کے سارے وہ پرانی یاد ابھی اسرائیل میں چلتی ہوئی آ رہی ہے کہ یہاں ہماری قوم یہاں پہ رہی تھی اس میدان تیہ میں یا اس صحرائے سینا کے اندر، تو ان دنوں میں آ کے، اسی دنوں میں آ کے وہ اس میدان میں آ کے خیمہ زن ہوتے ہیں، اور خیمہ زن ہو کے اپنے جو ہے وہ میلے لگاتے ہیں، اور میلے لگے ہوتے ہیں، اور یہی 7 یا 8 تاریخ کو یہ سارے میلے ختم ہونے ہیں کہ غزہ کی طرف سے صبح 7 بجے کے ٹائم جو ہے ایک جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ بڑی سی مشینری کے ذریعے جو ہے وہ باڑ کو توڑا جاتا ہے، اور اچانک اتنا زیادہ بڑا حملہ کیا جاتا ہے کہ اسرائیل کے لوگ جو میلہ منا رہے ہیں ان کے اوپر سیدھی فائرنگ کی گئی، جو 400 سے زیادہ اسرائیلی مارے جاتے ہیں، اور کتنے نہ جنہیں کو قید کر کے پکڑ کے جو ہے وہ ان کو غزہ کے اندر گھسیٹ کے لے کے چلے جاتے ہیں۔ اسی طرح یہ تقریباً 3-4 جگہوں پہ اس طرح یہ حملہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سمندر کے راستے سے نکل کے اب دوسری سائڈ پہ جا کے 2 یا 3 علاقوں پہ وہاں پر بھی حملہ کیا جاتا ہے، اور جتنے بھی آج تک حملے ہوئے ہیں، جتنے بھی آج تک لڑائی ہوئی ہے، سب سے بڑی لڑائی یہ سمجھی جاتی ہے جس کے نتیجے میں جو کہ دعویٰ ہے غزہ کے حماس کے لوگوں کا کہ تقریباً 1000 کے قریب یا 800 کے قریب ہم نے قیدی اور اسرائیلیوں کے اپنے ہم پکڑ کے رکھے ہیں، جبکہ اسرائیل کا دعویٰ یہ ہے کہ یہ ٹوٹل 132 یا 135 کے قریب لوگ ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہیں۔ ان کو پکڑ کے لا کے یرغمال بنایا جاتا ہے، یرغمال، اور یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ یہ جنگ اس کا نتیجہ ہے کہ جو اسرائیل مسلمانوں پہ ظلم کر رہا ہے۔ لیکن بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں میرے بھائی، بہت ساری چیزیں سوچنے والی ہیں۔ اس کے اندر یاد رکھ لیں کہ غزہ کی طرف سے اسرائیل کے اوپر جب اتنی پابندی ہے کہ آپ جو ہے ٹماٹر اور ادرک
ادرک لانے کے لیے مجبور ہیں ان کی پرمیشن کے. کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتے ہیں, کوئی کارخانہ نہیں لگا سکتے ہیں. یہ 41 کلومیٹر کے اس ایریے کے اندر, جس کی چوڑائی صرف 6 سے 12 کلومیٹر ہے, یہ چھوٹا سا شہر جو 22 لاکھ کی آبادی ہے, اس کے اندر آپ کوئی فیکٹری نہیں لگا سکتے ہیں. 5000 میزائل فائر کیے جاتے ہیں, اور اسرائیل کے بقول 2500 سے 2000 میزائل فائر کیے جاتے ہیں. اور ان میزائلوں کو جب پکڑا گیا تو یہ اس ساخت کے میزائل ہیں جو کہ امریکہ نے یوکرائن کی جنگ میں یوکرائن والوں کو امریکی میزائل دیے ہیں. یہ امریکی میزائل کس راستے سے پہنچ کر غزہ میں آتے ہیں اور کہاں سے مجاہدین اس کو لے کے فائر کرتے ہیں, یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے کہ یہ سارے کا سارا اسلحہ کس طرح پہنچا. اتنے زیادہ 5000 کے قریب ان کے دعوے کے جو میزائل غزہ سے اسرائیل کے پھینکے جاتے ہیں, اور اسرائیل کی مختلف جگہوں پہ مختلف طرح کی تباہی ہوتی ہے, لیکن کوئی ٹارگٹ کلر نہیں ہے کہ فلانی جو ہے وہ ٹارگٹ کلا گیا, فلاں ٹارگٹ. بہت ساری تصویریں جو سوشل میڈیا پہ بھیجی گئی ہیں, یہ پرانی نقلی تصویریں ہیں, کوئی کسی جگہ کی, کوئی کسی جگہ کی, اور کوئی کسی جگہ کی, پرانی سے پرانی اٹھا کر پھینکی جاتی ہیں, جو اسرائیل کا ایک دفاعی سسٹم ہے کہ ہوا کے اندر آنے والے میزائل کو وہیں پہ مار دیا جاتا ہے. وہ ناکام ہوتا ہے. آدھے میزائل جو ہے وہ راستے میں جو ہے وہ ڈرون جو ہے وہ اس کو خراب کر دیتے ہیں یا تباہ ہو جاتے ہیں, اور آدھے میزائل زمین پہ گرنے سے جو تباہی ہوتی ہے وہ بھی تھوڑی ہے. یاد رکھ لیں کہ اسرائیل جو وقت کا ایک فرعون ہے, اور جو وقت کا ایک ظالم ترین ملک ہے, جو وقت کا ایک بہت بڑا ٹیررسٹ اور بہت بڑا جو ہے دہشت گرد ملک ہے, اس کا نظام یہ ہے کہ وہاں کا ہر بندہ, ہر عورت 18 سال سے 40 سال تک کی عمر کے اندر اس کا فوج کے اندر 32 مہینے ہر مرد اور 24 مہینے 2 مہینے ہر عورت کو ٹریننگ لینا ضروری ہے. گویا کہ پورا کا پورا ملک جس میں سارے مرد ساری عورتیں فوجی ہیں, اور ہر مرد نے اور ہر عورت نے ٹریننگ لی ہوئی ہے. جو آرمی باقاعدہ تنخواہ یافتہ ہے, اس کے علاوہ باقی جتنے لوگ ہیں سارے کے سارے ٹرین یافتہ ہیں, اور سارے کے سارے ہیں, اور دنیا کا جدید ترین ان کے پاس جاسوسی کا نظام موجود ہے. بلکہ آپ کے ان حکمرانوں کی جو ریکارڈنگ کی جاتی ہیں, جس پروگرام کے ذریعے دنیا بھر کے بڑے بڑے سیاسی لیڈروں کو بلیک میل کرنے کے لیے جس سافٹ ویئر کو یوز کیا جاتا ہے, وہ سافٹ ویئر بھی اسرائیل نے بنایا ہوا ہے کہ تاکہ دنیا بھر کے جتنے بڑے لیڈر ہیں ان کی جو ہے وہ پرائیویٹ ریکارڈنگ کر کے دنیا کے سامنے وقت کے حساب سے اس کو پیش کیا جا سکے. جتنے بھی بینک اکاؤنٹ ہیں میرے اور آپ کے, یہ اس وقت ٹوٹل کے ٹوٹل اسرائیل کے پاس موجود ہیں. جو بھی کوئی ATM ڈیبٹ کارڈ ہے وہ ویزا یا ماسٹر کمپنی کا ہے. آج اگر اسرائیل ماسٹر اور ویزا کو بند کر دے تو میرے اور آپ کا پیسہ پڑا ہوا اپنے ملک میں اپنے کے اندر جو ہے وہ بند ہو جائے گا, اور میں اور آپ اپنا پیسہ نکال نہیں سکتے ہیں. اتنا کچھ ہونے کے باوجود آخر وہ کون سی طاقت ہے کہ جس نے غزہ کے اندر اتنا اسلحہ پہنچایا, اور اس اسلحے کے نتیجے میں مسلمانوں نے ان کے اوپر حملہ کیا. یہ ایک بڑا سوالیہ نشان ہے. اس میں کوئی شک نہیں کہ مسلمان مظلوم ہیں, مسلمان شہید ہو رہے ہیں, مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے, لیکن میرے بھائی کہیں نہ کہیں یہ ضرور ہے کہ مسلمان اپنے دشمنوں کی سازشوں کا بھی شکار ہوتے ہیں. 9/11 میں جو کہ امریکہ میں حملہ ہوا تھا, خود حملہ کر کے اپنی 2 بلڈنگیں تباہ کر کے نتیجتاً 20 سال کے لیے افغانستان میں جنگ بنا دی. اس وقت امریکہ جو ہے اپنی یوکرائن جنگ میں ہار چکا ہے, اور اگلا میدان اس کا یہ ہے کہ یہاں پہ خود حملہ کرواؤ, اور اس کے نتیجے میں جو صفحہ ہستی سے اس کو مسلمانوں کو ختم کر دو اور پورے فلسطین پہ قبضہ کر لو. یہ ایک بڑی پلاننگ ہے تاکہ ہم یہ شو کر سکیں جی پہلے انہوں نے حملہ کیا ہے اور بڑا حملہ کیا ہے. حالانکہ اس حملے کو کروانے والا خود
اسرائیل ہے اور خود اسرائیل حملہ کروا کے نتیجتاً جو ہے، اگر کسی کو یاد ہو 1991 میں کہ پہلے صدام کو کہا گیا کہ تم جو ہے وہ کویت کے اوپر حملہ کرو اور ہم تمہارے ساتھ ہیں، جب حملہ کر لیا صدام نے کویت پہ تو امریکہ آگے سے کویت کی طرف سے آ کے صدام اور عراق کو تباہ کر کے رکھ دیا کہ واحد ایک صدام اس علاقے کا وہ حکمران تھا جس سے خطرہ تھا اسرائیل کو کہ یہ ایک بندہ ہے جو اپنی آواز اٹھا سکتا ہے یا جس میں پاور موجود ہے اسرائیل کو ختم کرنے کی، اس علاقے کو تباہ اور برباد کر دیا۔ آج تک وہ عراق کا علاقہ اپنی دوبارہ اس پہچان میں نہیں آ سکا، اس طاقت میں نہیں آ سکا کہ جس طاقت میں صدام کے دور میں تھا۔ یہ ایک دوبارہ سازش کھیلی جا رہی ہے۔ اس وقت میرے بھائی اسرائیل کے ساتھ امریکہ اپنا بحری بیڑا بھیج دیتا ہے، اس بحری بیڑے کو اپنے تمام طیارے اور اپنی تمام جگہ لینے کے لیے جتنی جگہ چاہیے، غزہ پورا شہر اس کے لیے چھوٹا ہے، غزہ پورا شہر چھوٹا ہے اس بحری بیڑے کے مقابل میں، جس کو اتنی جگہ چاہیے کہ جہاں اس کے جہازوں کی پرواز ہو سکے اور جہاں سے وہ اس کے اوپر ہیلی کاپٹر اور طیارے آ کے رک سکیں۔ تو اتنا بڑا بحری بیڑا، اتنا بڑا بحری بیڑا غزہ میں بھیجنے کا نام غزہ کو تباہ کرنا نہیں ہے، بلکہ جتنے بھی قریب قریب کے ممالک ہیں سب کو ایک ایک کر کے نگلنا اور تباہ کرنا ہے۔ میرے بھائی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ بنی اسرائیل کے شروع کی 4 نمبر آیت سے لے کے 7 نمبر آیت تک اگر یہ جان لیں کہ اللہ نے فرمایا ہے وَقَضَيْنَا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا۔ میں آیات کا خلاصہ بیان کر دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے بنی اسرائیل کے لوگوں، تمہارے 2 دفعہ تم زمین میں فساد مچاؤ گے اور 2 دفعہ تمہیں تباہ کرنے کے لیے ہم آگے سے قومیں تیار کریں گے، تباہ کرنے کے لیے۔ جب پہلا اللہ کا وعدہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر ایسا دشمن مسلط کر دیا جس نے تمہارے گھروں کے اندر داخل ہو کے تمہیں نیست اور نابود کیا۔ یہ والا وعدہ کب تھا؟ مورخین مختلف ہیں کہ یہ جو ہے وہ بخت نصر کے دور میں تھا، یا یہ والا وعدہ جو ہے یہ جرمنی کی اس جنگ کے اول کے نتیجے میں تھا جس میں ہٹلر نے یہودیوں کو قتل کیا اور تھوڑے سے یہودی چھوڑ دیے تھے۔ تو اس سے پوچھا گیا کہ ان کو چھوڑا کیوں ہے؟ تو کہنے لگا تاکہ بعد کے لوگ جان سکیں کہ یہ قوم کیسی ہے، اس لیے میں چھوڑ رہا ہوں۔ یہ اسی کے نتیجے میں آگے جو ہے وہ دوبارہ بڑھے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اس تباہی کے بعد دوبارہ پھر تمہیں جو ہے ثم رددنا لکم الکرۃ علیکم وامددناکم باموال بنین، تمہاری اس پہلی تباہی کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمہیں دوبارہ پھر تمہاری مدد کی، تمہیں آباد کیا، تمہیں مال و دولت دی۔ پھر جب دوبارہ فساد مچاؤ گے پھر اللہ تعالیٰ تمہارے لیے تباہی کا سامان جو ہے پیدا کرے گا۔ اب یہ دونوں تباہیاں کس کس وقت ہیں کوئی مقرر نہیں ہے، کوئی کنفرم نہیں ہے کہ کب ہیں، یہ تھی یا اس سے پہلے کی تھی یا اس سے پہلے کی تھی۔ ہو سکتا ہے کچھ مفسرین کی رائے کہ اب وقت آ گیا ہے کہ دوسرا وعدہ پورا ہونے کا، اور اب مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہو جائیں تاکہ اس اپنے بڑے دشمن کی تباہی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اور وقت ہے یہ وقت میرے بھائی مسلمانوں کے متحد ہونے کا۔ علل اعلان پورا یورپ اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے۔ علل اعلان امریکہ کھلے الفاظ میں اسرائیل کی حمایت کا اعلان کر چکا ہے، اس کے پورے گراؤنڈ سسٹم کو نئے سرے سے بنانے کا جو ہے وہ وعدہ دے چکا ہے۔ اور اس وقت مسلمانوں کی حالت یہ ہے کہ کوئی ایک ملک نہیں ہے جو کھلے انداز میں کھڑا ہو کے اعلان کر دے۔ اگر ایران اعلان کر رہا ہے تو ایرانی ہمیشہ اس کی جتنی بھی جاسوسی تنظیمیں رہی ہیں، جتنی بھی اس کی جماعتیں مختلف ملکوں میں رہی ہیں، اگر یمن کے اندر حوثیوں کے ساتھ سعودیہ کی لڑائی ہے یا حزب اللہ کی لڑائی اس میں لبنان میں یا سیریا میں موجود ہے، یا حماس کی لڑائی فلسطین میں موجود ہے، ان کے اندر ایک لازمی مدعا موجود ہے کہ جہاں کوئی سنی عالم ملے یا سنی
نئی قوم ملے، پہلے تباہی اسرائیل سے پہلے اس کو تباہ کرو اور دوسرے نمبر پہ جا کے یہودی کو تباہ کرو۔ یہ بنیادی ہے، یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بعض دفعہ اللہ تعالیٰ دشمن کو دشمن کے ذریعے بھی مروا دیتا ہے، بعض دفعہ ایسا بھی اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ ہم اخلاقی اعتبار سے اور ایک انسانیت کے نام سے حماس کے میں آواز ملا رہے ہیں، لیکن اس سازش کو نہیں بھولنا چاہیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ایک سازش ہو جس کے نتیجے میں مسلمانوں کو تباہ کیا جا رہا ہو۔ ایز اے مسلمان ہونے کے میرے بھائی، ہر مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، اور ہر ایک حکمران جتنے بھی یہ 57 ملک ہیں، اگر ایک ملک کھل کے اعلان کر دے، ایک پاکستان کھل کے اعلان کر دے، ایک سعودیہ کھل کے اعلان کر دے، مسلمانوں کے ملکوں کے اندر ایک عرب امارات جس نے آج کے اس دن کے اندر جو ہے امریکی جہازوں کو آ کے رکوا دیا ہے تاکہ یہاں سے اڑ کر اگر حملہ کرنا پڑے تو تمہیں کھلی اجازت موجود ہے، کیونکہ وہ پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہوا ہے، پہلے سے اسرائیل کو تسلیم کر چکا ہے۔ یہ ہے حال مسلمانوں کے ملکوں کی، اور باقی مسلمانوں کے ملکوں میں سے کسی نے ایز اے پورے ملک کے ایز اے مسلمان سے کوئی آواز نہیں اٹھا رہا ہے۔ میرے بھائی، کوئی آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، میری اور آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنے دلی جذبات یا اپنے وہ احساسات کہ جو ہمارے اندر احساس ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور یہ جسم کا ایک حصہ بھی اگر تکلیف زدہ ہوتا ہے تو پورا کا پورا جسم بے چین ہو جاتا ہے۔ اس کا اظہار کرنا ضروری ہے، چاہے اپنی زبان سے اظہار کر سکیں، چاہے اپنی دعاؤں میں اظہار کر سکیں، چاہے اپنے آواز کے ساتھ اپنی آواز نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں میرا اور آپ کا حساب جتنا میں اور آپ جتنے میدان میں ہیں، جتنی طاقت میں ہیں، جتنے پاور میں ہیں، ہر بندہ اپنی استطاعت کے مطابق کرے گا۔ میری استطاعت یہ ہے کہ میں آپ کے سامنے بول سکتا ہوں، یہ آواز آگے پہنچا سکتا ہوں۔ آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کو اگر بولا جائے کہ اپنے جذبات کو اظہار کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے روڈ پہ نکل آئیں، تو ہر بندے کو نکلنا جو ہے وہ ضروری ہے، ہر بندے کو نکلنا چاہیے کہ اسرائیل نہیں، لفظ اسرائیل نہیں بولنا، یہودیوں کے خلاف ہم اپنی آواز اٹھاتے ہیں۔ لفظ اسرائیل کی تھوڑی سی غلط فہمی دور کرنا دوبارہ ضروری ہے کہ اسرائیل لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، اس لیے یہودیوں نے یہ سارا کچھ کیا ہے۔ اسرائیل مسلمان تھے، مسلمانوں کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک سارے کے سارے مسلمان ہیں۔ یہ بعد میں یہودی اور عیسائی الگ ہوئے ہیں، وگرنہ یہ سارا مسلمانوں نے ہی اس کو آج اگر یہودی کہتے ہیں کہ یہ تو ہمارے بڑے اجداد نے کیا تھا، تو تمہارا اپنے اجداد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طرح کہ نوح علیہ السلام کا اس کے بیٹے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو جہل اور ابو لہب سے کوئی تعلق نہیں تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر تعلق تھا تو بلال حبشی کے ساتھ تھا، اگر کوئی تعلق تھا تو مصعب رومی کے ساتھ تھا، صہیب رومی کے ساتھ تھا، جو مسلمان ہو گئے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ یہ ایک اسلام ہے۔ اس لیے میرے بھائی، اس جذبے کا اظہار ہونا ضروری ہے کہ مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے۔ اگر کوئی اس وقت بہت بڑا دنیا میں دہشت گرد ہے تو اس کا نام ہے یہود اور یہودی لوگ، جو کہ بنی اسرائیل کی قوم کے آگے بگڑی ہوئی اولاد ہے، یا کچھ روایات کے مطابق یہ اولاد ان کی ہے ہی نہیں ہے، یہ ان کی اولاد ہے ہی نہیں ہے، یہ دوسرے آ کے دشمن آ کے بن گئے ہوئے ہیں کہ ہم یہود یا اسرائیل ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ چیزیں سمجھنے کی اور اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنی میں اپنے اظہار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔